الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی آیت 62 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ اسی سلسلے کی آخری آیات ہیں جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ لوگ جو پیغمبروں کے مقابل میں کھڑے ہوئے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، اور پھر وضاحت کر دی تھی کہ ان کے لیے اب بھی موقع ہے، وہ پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، ایمان پر قائم ہو جائیں اور اچھا عمل کریں۔ اس کے بعد بشارت دی تھی کہ یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر بھی وہاں حق تلفی نہیں ہوگی، یعنی جو حق ان کا ہے، جس کا استحقاق انہوں نے ایمان اور عمل صالح سے پیدا کر لیا ہے وہ انہیں مل جائے گا۔ اور پھر یہ بتایا تھا کہ یہ ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں، اس کا وعدہ خدائے رحمان نے کر رکھا ہے، اس کا وعدہ ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا۔ اب یہ اسی ذیل میں فرمایا کہ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ یعنی انسان کو دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں پیش آتی ہیں، ناگواری کی جس صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس کے 10 پہلو ہیں۔ اس میں کم ترین چیز یہ ہے کہ اسے کوئی بری بات سننی پڑے، بری بات خواہ وہ اس کے بارے میں ہو، خواہ وہ دشنام ترازی کی نوعیت کی ہو، خواہ اس میں الزامات ہوں، خواہ صحیح بات سے انحراف کا تاثر ہو۔ اس طرح کی سب چیزیں انسان کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، یعنی تکلیف ذہنی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے، نفسیاتی بھی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جنت یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے وہ باغ، وہ ہمیشہ رہنے والے باغ ایسی فضا پیدا کریں گے کہ اس میں وہ کبھی کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، لغویات سے پاک۔ الا سلامہ، ان کے لیے وہاں سلام ہی سلام ہو، یعنی دائیں بائیں اٹھتے بیٹھتے ان کے لیے تحیت اور سلام کی فضا ہوگی، ان کے لیے دعا اور سلامتی کی بشارتیں ہوں گی۔ وہ اس طرح کی فضا میں، اس طرح کے باغات میں بھیجے جائیں گے۔ یہ اصل میں تصویر ہے کہ ایک باغ ہے، وہ کسی بادشاہ نے لگوایا ہے، اس کی سیرگاہ ہے، وہاں اس کا جانا آنا رہتا ہے، دائیں بائیں اسی کے خدام باغ کی بھی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور وہاں کا ماحول بھی انہی سے وجود پذیر ہوا ہے۔ اس میں وہ اگر سیر کے لیے جائے گا تو جو اس کے خدام کی طرف سے سلام و تحیت کی فضا ہوگی اس کو بیان کیا ہے چند لفظوں میں۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے تو سلام ہی سلام سنیں گے، تحیت ہی تحیت سنیں گے۔ میں نے لکھا ہے کہ یعنی ایک دوسرے کی طرف سے بھی اور خدا کے فرشتوں کی طرف سے بھی جو ان کی فیروز مندی پر وہ کامیاب ہو گئے، ان کی فیروز مندی پر ہر جگہ ان کا خیر مقدم سلام و تحیت سے کریں۔ جنت کا نظم ظاہر ہے فرشتوں ہی کے پاس ہوگا۔ وہ جب یہ دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار دیا، ارادہ و اختیار پانے کے باوجود
انہوں نے اپنی عقل کو اپنی شہوات پر قابو پائے رکھنے کی اجازت دی، عقل کے فیصلوں کو قبول کیا، انبیاء علیہم السلام کی ہدایت پہنچی تو اس سے انحراف نہیں کیا، یہ کامیاب ہو کر آئے۔ تو یہ وہ فائز المرام لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی برپا کردہ ایک بڑی آزمائش، بڑے ابتلا میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس پر ان کو سلام اور تحیّت کا تحفہ ملے گا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، ان کا رزق صبح و شام اس پہ مہیا ہوگا۔ رزق کا لفظ بہت جامع لفظ ہے، یعنی انسان چونکہ ایک جسمانی وجود رکھتا ہے تو اس لیے کھانا پینا بھی اس کی ضرورت ہے، لیکن اگر انسان کی پوری شخصیت کو سامنے رکھا جائے تو جو ضرورتیں بھی اس کو لاحق ہوتی ہیں، وہ خواہ ذہنی ہوں، خواہ جسمانی ہوں، خواہ نفسیاتی ہوں، انسان کی پوری شخصیت جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے ان کو مہیا کرنے کے لیے جو سامان بھی دیا جائے گا وہ سب رزق کہلاتا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ آیت میں رزق کا لفظ استعمال ہوا ہے، استاد امام کے الفاظ میں یہ انوار و برکات الہی اور نفحات روح و ریحان کو بھی شامل ہے، یعنی ظاہر ہے کھانے کی پینے کی چیزیں، جو جنت کی نعمت ہے، انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ تو وافر مقدار میں موجود ہی ہوں گی اور جو وہ چاہیں گا انہیں ملے گا، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے انوار، اللہ تعالیٰ کی برکات، ملائے اعلیٰ کی فضا اور دائیں بائیں سے ایک روح و ریحان کی کیفیت ہے جس کو ان کے لیے اللہ رزق بنا دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم و جان اور دل و دماغ کے لیے، یعنی پورے انسانی وجود یا پوری انسانی شخصیت کے لیے، جس میں اس کا باطن بھی ہے اس کا ظاہر بھی ہے، ان کے جسم و جان اور دل و دماغ کے لیے یہ تمام عنایات صبح و شام ان پر ہوتی رہیں گی۔ تو عنایات کے معنی میں یہاں رزق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو ملے گا۔ ارشاد ہوا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے، یعنی جو خدا کے بندوں کی حیثیت سے جیتے رہے، نچنت اور بے خوف ہو کر نہیں رہے، اندیشہ ناکی کی زندگی بسر کی، ہمیشہ متنبہ رہے کہ ہم کوئی غلط کام نہ کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے اور جرائم سے بچائے رکھا۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں من کان تقیہ، ہمارے بندوں میں سے جن کو ہم اس جنت کا وارث بنا دیں۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یہ آخر میں مخاطبین پر واضح کر دیا ہے کہ تم اپنے ذوم میں جو چاہو سمجھتے رہو، مگر خدا کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کی جنت پر مدعی اور بلحوث کا حق نہیں ہے۔ یعنی انسان یہ خیال کرے کہ میں بڑی چیز ہوں اور پھر اپنے متکبرانہ احساسات میں دنیا میں جو پایا ہے اسی کی توقع آخرت میں بھی رکھے، جیسے کہ بہت سی جگہوں پر قرآن مجید میں مشرکین عرب کے بڑے لوگوں کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ تم ہمیں کیا جنت کی اور دوزخ کی باتیں سناتے ہو، اول تو اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن ایسا ہوا بھی تو اگر یہاں پروردگار ہمارے اوپر یہ عنایتیں کر رہا ہے، اس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، تو یہاں ہمارے انتخاب کی وجہ اگر تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہے تو وہاں کے بارے میں ہمیں کیوں ڈراتے ہو؟ جو یہاں ہے وہی وہاں بھی نمودار ہو جائے گی۔ اگر تمہیں یہاں دولت نہیں ملی، تمہیں یہاں اقتدار نہیں ملا، تمہیں یہاں حسن و جمال نہیں ملا، تم جہاں بعض نعمتوں سے محروم ہوئے ہو، تو یہاں کیا سبب ہے؟ یعنی کوئی نیکی کرنے کا نتیجہ تھا، جیسے یہاں ملا ہے ویسے وہاں بھی ہمیں مل جائے گا۔ تو یہ وہ عام طور پر کہتے ہیں، لیکن فرمایا کہ نہیں، اس کا کوئی سوال نہیں ہے، یہ دنیا تو ابتلا کی دنیا تھی، امتحان کی دنیا تھی، یہ گزر گئی، اس جنت میں پھر فیصلہ ہوگا اور وہ فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا۔ اس کے بعد
تھوڑی دیر کے لیے ایک معترضہ جملہ یا معترضہ پیرا آ گیا ہے جس میں جبریل نے اپنی معذرت پیش کی ہے، یعنی درمیان میں بات روک دی ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کلام نازل کر رہے تھے اس کو روک کر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم کبھی اگر نہیں آتے یا آپ کے دل میں وحی کا انتظار ہوتا ہے یا آپ قرآن کے منتظر ہوتے ہیں اور اس میں لمبا وقفہ آ جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، تو اس میں ہماری طرف سے کوتاہی نہیں ہوتی۔ یہ انہوں نے اپنی معذرت پیش کی ہے درمیان میں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم کو معلوم ہے محمد کہ تم ہمارے لیے منتظر رہتے ہو، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، یعنی ہمارا اپنے طور پر کوئی لے کے آ جانا ممکن نہیں ہے۔ ہم تو مامور ہیں، اوپر سے ہمیں کہا جاتا ہے، ہم آ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ انتظار کرتے ہیں، آپ کو انتظار کا حق بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد ہم آئے ہیں تو یہ چیز آپ پر گراں رہتی ہو، لیکن اس میں ہماری کسی کوتاہی کو یا ہمارے کسی گریز کو کوئی دخل نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے درمیان میں معذرت پیش کی۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ سورہ وہ لے کے نازل ہو رہے ہیں تو اس میں شاید وقفہ پڑا ہوگا، رسالت مآب کے چہرے پر یا آپ کے دل میں یہ چیز ہوگی، اس کا کچھ اظہار بھی ہو سکتا ہے ہوا ہو، تو انہوں نے بات کو درمیان میں روکا اور معذرت پیش کی۔ ہمارے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، ہمارے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب اسی کے اختیار میں ہے، اور وہ بھی جو اس کے درمیان ہے۔ یعنی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح کی آزادی اور جیسا اختیار تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ ہمیں میسر نہیں ہے۔ ہمیں تو دائیں بائیں ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی ہدایت ہوتی ہے، اور اس سے سر منہ انحراف کرنے کی ہم جسارت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے گویا یہ بتایا کہ ہمارا معاملہ اس آزادی کا یا اس خود مختاری کا نہیں ہے جو تم دنیا میں اس وقت حاصل کیے ہوئے ہو۔ ہماری نوعیت بالکل الگ ہے۔ ظاہر ہے کہ فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید نے بھی دوسری جگہ واضح کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم ان کو دے دیا ہے بس اس کے دائرے میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ انسان کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے 60 70 80 یا اس سے کم یا زیادہ برسوں کی مہلت دے رکھی ہوتی ہے کہ اس میں تم اپنی آزادی سے فیصلے کرو، ایک بڑے دائرے میں تمہیں مختار ہو، تمہارا ہی کام ہے کہ تم کوئی رائے قائم کرتے ہو، یہ آزادی ان کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس سے انہوں نے گویا یہ بتایا کہ آپ اپنے اوپر قیاس نہ کیجئے کہ ہمیں کوئی چیز دی گئی ہوگی اور ہم نے سوچا ہوگا کہ اچھا ہے چند دن بعد پہنچا دیں گے۔ نہیں، نہ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہونے کا امکان ہے اور نہ ہم خود کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے وضاحت پر میں نے لکھا ہے۔ یہاں سے آگے یہ پورا پیرا در حقیقت ایک جملہ معترضہ ہے جس میں جبریل امین کی زبان سے ان کے دیر سے آنے پر معذرت بھی ہے، اور وحی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق و اضطراب اور عجلت و بے قراری پر صبر و انتظار کی تلقین بھی۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، ظاہر ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ ہم میں سے کسی کا انتخاب کر کے یہ کتاب دی جا رہی ہو تو کیسا اضطراب ہوگا، کیسی خواہش ہوگی۔ ہر روز آدمی کی نگاہیں آسمانی کی طرف اٹھیں گی، مجھ پر تو اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے۔ اس میں اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، وہ اپنے ہی لحاظ سے پیغمبر کو ذمہ داری دیتا ہے، اور پھر ہر لمحے نگرانی ہو رہی ہوتی ہے۔ جو کچھ دیا جاتا ہے کیا وہ پہنچ گیا، بے کم و کاست پہنچ گیا، اس میں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے جس کی وضاحت کی ضرورت ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں جو نئی سامنے آ رہی ہے اور اس پر بھی کوئی ہدایت ہونی چاہیے۔ قرآن کو ہم پڑھیں تو بالکل ایک زندہ کلام ہے، یعنی جو اس وقت کش بکش برپا ہے
دعوت دی جا رہی ہے، سوالات ہو رہے ہیں، اعتراضات پیش کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے رد عمل پر تبصرہ ہو رہا ہے، اس طرح کی صورتحال قرآن کی پوری فضا میں نظر آتی ہے، تو اس میں رسالت مآب کو بھی بے چینی ہوتی ہوگی، اضطراب ہوتا ہوگا۔ آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ یہ پورا کلام مجھ پر نازل ہو جائے، جلد سے جلد آ جائے، آخر جبریل اتنے دن سے کیوں لے کر نہیں آئے؟ تو کسی موقع پر یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ تاخیر ہوئی، تو انہوں نے وضاحت کی، اور یہ اس کے بعد یعنی جب یہ وضاحت کی ہے تو آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی بتایا ہے کہ شوق و اضطراب اپنی جگہ، بے قراری اپنی جگہ، اللہ کی ہدایت کے لیے جو طلب آپ کے اندر ہے وہ اپنی جگہ بہت قابل تحسین ہے، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کو اللہ کی حکمت کے مطابق ہونا ہے۔ اس میں ہر مرحلہ اسی وقت آئے گا جس کا وقت طے کر دیا گیا ہے، اس لیے صبر اور انتظار۔ یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید نے سب سے زیادہ رسالت مآب کو جس چیز کی تلقین کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سپرد جو کام کیا گیا ہے، اس کام کا ایک نقشہ پروردگار کے سامنے ہے، ایک پوری اسکیم ہے جس کے تحت آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس میں آپ کے اختیارات کیا ہیں وہ بھی محدود ہے، بہت سے فیصلے ہیں جو اللہ ہی کو کرنے ہیں، لہذا اس اسکیم سے دائیں یا بائیں ہو کر کوئی خواہش نہیں کی جا سکتی۔ اس میں کچھ فیصلے ہونے ہیں، کب ہجرت کا فیصلہ ہے، کب اقدام کا فیصلہ ہے، یہ سب فیصلے اللہ کرے گا۔ اس میں کسی کے لیے اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی پیغمبر نہ ہجرت اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، نہ اپنی قوم کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، نہ کسی اقدام کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اس کو بیان کر دیا گیا تھا کیونکہ ایک پیغمبر سے پیغمبروں کی تاریخ میں ایک بڑی غلطی ہوئی۔ سیدنا یونس کے بارے میں معلوم ہے کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ میری قوم کے لوگ بڑے لاخیرے ہیں، میں کس خیرخواہی کے جذبے سے ان کو دعوت دے رہا ہوں، ہدایت پہنچا رہا ہوں، میری بات ہی نہیں سنتے، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو اب اس درجے کو پہنچ چکے ہیں کہ عذاب ہی ان پر آئے گا، تو چھوڑ کر نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنیاد بنا کر یہ بتایا کہ یہ غلطی تھی، ان کو اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جانا تھا، چھوڑ کر جانے کا فیصلہ ہم کرتے ہیں، یہ پیغمبر کے لیے اجتہاد پر نہیں چھوڑا جاتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر یہ نصیحت کی گئی، جس کا ایک بڑا نمونہ سورہ قلم میں ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، وہ مچھلی والے کی طرح کہیں جلد بازی میں مبتلا نہ ہو جانا، بلکہ صبر کے ساتھ ہمارے فیصلے کا انتظار کرنا۔ تو یہ صبر کے ساتھ فیصلے کا انتظار کرنا اجتماعی جد و جہد میں یہ ویسے بھی بڑی قیمتی ہدایت ہے، یعنی کون سا کام کس وقت کرنا ہے۔ تدبیر کے معاملات میں رضانت، تحمل اور آخری درجے میں کشمکش سے یا تصادم سے گریز یہ کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر نے ہمارے سامنے اسی کا بہت عمدہ نمونہ پیش کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب جب رہنمائی فرمائی ہے تو معلوم ہوا کتنا آگے بڑھیں گے، کہاں آگے بڑھ کے کوئی اقدام کرنے کا وقت آ گیا ہے، کہاں ابھی صرف مظلومانہ جد و جہدی کا دور ہے۔ تو ان تمام مراحل کا لحاظ کر کے پیغمبر اپنی دعوت پیش کرتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ رسول کی حیثیت سے کسی نبی کو بھیج دیتے ہیں تو پھر فیصلے ہونے ہوتے ہیں، فیصلوں تک نوبت کس طرح پہنچے گی اس کا ایک طریقہ طے کر دیا گیا ہے، اس طریقے کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی، تو یہ ان کو بتایا گیا۔ یہ معلوم ہے کہ اپنی قوم پر اتمام حجت آپ کا فریضہ منصبی تھا، یعنی پیغمبر کی اصل ذمہ داری کیا ہے، اس میں جو جنیبی نتائج نکلے، جیسے حکومت قائم ہو گئی، سلطنت قائم ہو گئی، وہ پیغمبر کا فریضہ منصبی نہیں ہے، وہ اس کے نتائج، یعنی جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے نتائج مختلف صورتوں میں نکلتے رہتے ہیں۔ بعض پیغمبروں کے معاملے میں وہ اس طرح نکلے ہیں کہ ان کی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، وہ گئے کسی بستی میں کچھ حرام کیا اور اس کے بعد اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو اس کے لیے جو اللہ کے طریقے ہیں انہی کی رعایت سے یہ سب کام ہوتے ہیں۔ فریضہ منصبی کیا ہے؟ اپنی قوم پر اتمام حجت کر دینا، یعنی اللہ کی حجت پوری کر دی جائے،
اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں، جس ترتیب سے چاہتے ہیں، جن مراحل سے گزار کر چاہتے ہیں، حق واضح کر دیا جائے۔ یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ پیغمبر کے بعد جو علماء اللہ کے دین کی دعوت کا کام سنبھالیں، انہیں سب فیصلے اپنے اجتہاد سے کرنے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ لیکن ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی اصل ذمہ داری کیا ہے، وہ یہی اتمام حجت ہے۔ یعنی اتمام حجت پیغمبر کی صورت میں ہو جاتا ہے، اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، باقی لوگ اس کی صحیح کرتے رہتے ہیں، اس کی جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ وہ کس پر ہوا، کس پر نہیں ہوا، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کریں گے۔ ذمہ داری سب کی یہی ہے، یعنی اللہ کی حجت کو پورا کر دینا، حق کو واضح کر دینا، اس کو بے کم و کاس دوسروں تک پہنچا دینا۔ اس طرح کی غیر معمولی ذمہ داری کو جلد سے جلد اور سرخروئی کے ساتھ پورا کر دینے کی خواہش ایک فطری خواہش تھی۔ یعنی میرے ذمہ ایک کام لگایا گیا ہے، تو انسان کی حیثیت سے میں یہی چاہوں گا کہ میں جلد سے جلد یہ کام کر دوں، میں اس ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں۔ پھر قریش بھی بار بار تقاضا کرتے تھے کہ قرآن اگر خدا کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے تو ایک ہی مرتبہ پورا کیوں نہیں نازل کر دیا جاتا۔ یہ بھی قرآن مجید میں نقل ہوا ہے۔ وہ بعض موقعوں پر اصرار سے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ ایک سورہ آ گئی، دوسری سورہ آ گئی، پھر ہمارے کسی سوال کا جواب دے دیا، جو کہنا ہے بھائی ایک ہی بار کہہ دو۔ اس کا عام طور پر تقاضا کرتے تھے۔ قرآن جیسی بے نظیر کتاب کسی شخص کو کائنات کے بادشاہ اور جہانوں کے پروردگار کی طرف سے دی جا رہی ہو اور اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ پوری کتاب اسے جلد مل جائے، تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ وہ وجوہ ہے، یہ اسباب ہیں جن کو سامنے رکھیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیوں خواہش پیدا ہوئی، کیوں اضطراب تھا آپ کو کہ یہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے، قرآن نازل ہو رہا ہے تو یہ مجھے ملتا رہے۔ آپ کے قلب کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو، دل کو تمام قوت، روح کو زندگی، عقل کو رہنمائی اور ارادے کو ثبات و استحکام قرآن ہی سے حاصل ہوتا۔ یہ تو خدا کے پیغمبر کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کو خدا کی دعوت دینے کا کام اس وقت بھی کرے گا تو سب سے زیادہ مراجعت قرآن ہی کی کرنی چاہیے، وہی سہارا بنتا ہے۔ جو الجھنیں پیدا ہوتی ہیں ان کو قرآن ہی دور کرتا ہے، اور جن جگہوں پر آدمی بعض اوقات گرد و پیش کے ماحول سے، گرد و پیش کے حالات سے، مقابل میں آنے والے فلسفوں سے، علوم سے اضطراب محسوس کرتا ہے، وہاں قرآن ہی کی مراجعت کر کے دیکھنا چاہیے کہ وہ اس معاملے میں کیا ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ بالکل واضح ہے، جس آدمی نے بھی یہ تجربہ کیا وہ جانتا ہے کہ جب اپنی جد و جہد کے لیے قرآن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے قرآن سے ہدایت طلب کی جاتی ہے، وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہی آیات، وہی مضامین، وہی مفاہیم جو عام حالات میں اس طرح متوجہ نہیں کر رہے تھے، انہوں نے نئے نئے عجائب اور نئے نئے پہلوؤں کے ساتھ متوجہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو قرآن مجید اس لحاظ سے ایک معجز کتاب ہے۔ چنانچہ آپ کو بھی یہ ساری قوت قرآن ہی سے حاصل ہوتی تھی، یہ چیز بھی اس کو جلد پا لینے کے لیے شوق و اضطراب کا باعث بن جاتی تھی۔ ان آیتوں میں اسی بے قراری اور عجلت پر، یعنی یہ جو ایک خواہش پیدا ہو گئی کہ جلد مجھے مل جائے، یا بے قرار ہوئے، اس پر صبر و انتظار کی تلقین کی گئی ہے، جس کا اظہار آپ کی طرف سے بعض ایسے موقعوں پر ہوا ہوگا جب وحی کے آنے میں کچھ زیادہ وقفہ ہو گیا۔ یہ اس موقع پر بھی ہو سکتا ہوا ہو اور بعض دوسرے مواقع پر بھی ہوا ہو۔ چنانچہ جبریل امین نے فوراً اپنی معذرت پیش کی اور ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھ کر پھر کچھ تلقین و نصیحت بھی کی ہے۔ ہمارے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب اسی کے اختیار میں ہے، اور وہ بھی جو اس کے درمیان ہے، یعنی آگے پیچھے درمیان میں دائیں بائیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے
جس میں ہمیں اختیار دیا گیا ہو۔ تم لوگوں کے لیے تو ہر طرف اختیار موجود ہے، تم تو اللہ کی نافرمانی بھی کر لیتے ہو، لیکن ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پھر ذرا تسلی دی انہوں نے کہا کہ ما کان ربک نسیہ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم لہ سمیہ۔ تم مطمئن رہو، یعنی اے پیغمبر مطمئن رہو، تمہارا پروردگار کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن نازل کر رہا تھا، ایک ذمہ داری تمہیں دی گئی تھی اور کہیں فراموش کر کے بیٹھ گیا ہے۔ تمہارا پروردگار کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے، وہ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ یعنی کوئی چیز اس کی گرفت سے باہر نہیں، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کو کبھی کوئی نسیان لاحق نہیں ہوتا، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ وہ جس ذمہ داری کو کسی کے سپرد کرتا ہے اس سے کبھی غافل ہوتا ہے۔ تو اطمینان رکھیے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ آپ کی نگاہ کس چیز پر ہونی چاہیے؟ تو فرمایا کہ سو اسی کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر جمے رہو، یعنی یہ کرنا چاہیے آپ کو۔ آپ بندے ہیں، بندے کی حیثیت سے آپ کا کام یہ ہے کہ جتنی ذمہ داری دی جائے اسے پورا کریں۔ جب جب کوئی بات سامنے آئے اس کے تقاضوں کو ملحوظ رکھیں اور یہ بات اس پروردگار پر چھوڑ دیں۔ وہ کہیں بھول نہیں گیا ہے کہ میں نے پیغمبر تو بنا دیا، اب اس کے بعد دیکھ لیں گے کوئی 10 دن کے بعد۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے، جانتا ہے کہ کیا رد عمل ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو کچھ آپ کو پیش آ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ بتائیں گے تو اس کے علم میں آئے گا، وہ سب اس کے علم میں ہے۔ تو اس لیے اطمینان رکھیں، آپ کا کام بندگی کرنا ہے اور بندگی پر جمے رہنا ہے۔ هل تعلم لہ سمیہ، کیا تمہارے علم میں اس جیسا کوئی اور بھی ہے؟ یعنی کیا پروردگار کے سوا کوئی اور تصور قائم کر رہے ہو؟ جو تمہارا پروردگار ہے وہ تو ایسا ہے، جب وہ ایسا ہے تو پھر اس کے کسی فیصلے کے بارے میں، خواہ وہ تاخیر کا فیصلہ ہے یا عجلت کا ہے، کوئی تردد تمہارے دل و دماغ میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ جبریل امین نے نصیحت کی اور یہ کہا کہ یہ سب جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ پروردگار کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق کر رہے ہیں۔ جب ہمیں کہا جاتا ہے ہم لے کر آ جاتے ہیں، جو حکم دیا جاتا ہے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں انہوں نے واضح کر دیں۔ میں نے وضاحت کیا، مطلب یہ ہے کہ اگر دیر ہوئی ہے تو کسی مصلحت و حکمت کے پیش نظر ہوئی ہے، تمہارا پروردگار تمہیں بھول نہیں گیا ہے۔ اور یہ جو آخر میں نصیحت کی ہے اس میں اصل الفاظ ہیں وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، ان میں لفظ عبادت اپنے وسیع مفہوم میں استعمال ہوا۔ یہ کہا نا کہ اللہ کی بندگی پر، اللہ کی عبادت پر جمے رہو، یعنی عبادت اور اطاعت دونوں کو یہ لفظ شامل ہے۔ اسی طرح صبر کی جگہ استبار ہے، جس میں صبر کے مقابلے میں زیادہ زور ہے، یعنی لفظ صبر نہیں استعمال کیا محض، اس کے لیے استبار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور عربی زبان میں جب اس طرح خود لفظ کے اندر حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے تو ایک طرح کا مبالغہ اور زور پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد لام کا صلہ ہے، یعنی ایک پریپوزیشن اس کے بعد آئی ہے، یہ اس طریقے سے آئے تو انتظار کے مفہوم پر متضمن ہو جاتا ہے، یعنی صبر کے ساتھ اس میں انتظار کا مفہوم بھی آ جاتا ہے۔ آیت کے یہ مضمرات ہیں، یعنی یہ چیزیں ہیں جو الفاظ میں، حروف میں، اس کی ترکیب اور تالیف میں چھپی ہوئی ہیں، ان کو اردو ترجمے میں منتقل کرنا آسان نہیں ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اپنی قوم کے مقابلے میں صبر کے ساتھ خدا کے فیصلے کا انتظار کرو اور جو کچھ بھی حکم دیا جائے پوری استقامت کے ساتھ اس کی تعمیل کرتے رہو، یہی تمہارے منصب کا تقاضا ہے۔ یہ گویا انہوں نے نصیحت کی ہے۔ اس میں اسباب کیا ہوئے، کیا پہلو ہیں، ان کی استاذ امام نے وضاحت کی ہے، اس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔